ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عشق معصوم ہے جس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر۔ اس کی یہ 12ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ زار فریش ہو کر آیا اور اس نے دیکھا اینا اس کے کپڑے رکھ رہی تھی بیڈ پر۔ آپ کا ڈریس ریڈی ہو گیا، میں مما کا ناشتہ بنا دوں؟ انہوں نے کیا نہیں، وہ بولی تو زار نے آئی برو اچکائی اور اسے اپنی جانب کھینچا تو اینا اس کے سینے سے آ لگی۔ تمہیں کسی کی غلامی کی ضرورت نہیں، مجھ پر فوکس کرو۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، نگاہوں میں اس کے لیے محبت تھی، چاہت تھی، جبکہ اینا کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ زار، اس کی شرٹ کا بٹن چھیڑتے ہوئے وہ بولی، حکم زار کی جان۔ اس نے کہا تو اینا کو پچھلی باتیں یاد آ گئی۔ وہ مسکرا دی۔ مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ دن ہماری زندگی میں آئے گا، وہ آہستگی سے بولی۔ مجھے تو علم تھا کہ تم میری بیوی بن کر ایک دم میرے سامنے کھڑی ضرور شرماؤ گی، پھر میں تمہارا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر تمہیں مزید شرمانے پر مجبور کر دوں گا۔ وہ اس کے چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے چہرے پر جھکا تو اینا اس کی قربت اس کے لمس میں کھو سی گئی، جبکہ زار بھی کھو گیا تھا۔ یہ لمحے ان دونوں کے لیے بے حد قیمتی تھے۔ کتنی تکلیف کے بعد اینا کو یہ خوشی پورے حق سے میسر آئی تھی۔ اس نے حسب عادت زار کی گردن میں بازو حائل کر لیے اور اس سے پہلے زار دیوانہ سا ہوتا ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ ایک دم ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ عالیہ بھی دیکھ چکی تھی۔ اینا کا تو دم سا نکلنے لگا، جبکہ زار کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اینا، عالیہ نے اسے آنے کا حکم دیا، جبکہ زار کا دماغ اس کی حرکت سے ایسے گھوما کہ اس نے اینا کو بیڈ پر ایک دم دھکیل دیا۔ زار، اینا کو اس کے ارادے درست نہیں لگے۔ زار ایک دم اس پر جھکا۔ اینا کام سی اٹھی اور عالیہ سلگ گئی۔ اس کی نگاہ جھک گئی زار کی اس حرکت سے۔ زار نے اینا کا چہرہ اپنے ہاتھ سے جکڑا اور ایک بار عالیہ کے سامنے، پھر اس کے چہرے پر جھکا اور عالیہ ایک دم دور ہٹ گئی۔ زار، اینا نے اسے دور دھکیلا۔ زار نے عالیہ کو ہٹتے دیکھا تو پیچھے ہٹ گیا۔ غصے سے پیشانی پر کہیں بل تھے۔ میں کبھی اس عورت کی وجہ سے اپنے کسی عمل سے نہیں رکوں گا، تو بہتر ہوگا اس پاگل کو مینرز دو کہ ہسبینڈ وائف کے روم میں کیسے آتے ہیں۔ وہ بلند آواز میں چیخ کر بولا تھا۔ زار، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے ذرا خفگی سے بولی۔ وہ غصے سے کپڑے اٹھا کر فریش ہونے چلا گیا، جبکہ اینا دل تھام گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا وہ تو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عالیہ نے فون گھمایا تو دوسری طرف اصفر نے کال اٹھا لی۔ کہاں ہے آپ؟ اینا کہاں ہے؟ مجھ سے بات نہیں کر رہی، فون نہیں اٹھا رہی، وہ بھڑک کر بولا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، عالیہ نے کہا۔ اوکے، مگر اینا سے بھی ملنا ہے مجھے، اور میں چاہتا ہوں کہ شادی کی شروعات کی جائے۔ اصفر بہت بےتاب تھا۔ عالیہ نے بتایا کہ کہاں ملنا ہے اور فون بند کر کے وہ اچھے سے تیار ہو کر باہر نکلی۔ تبھی زار بھی نکلا۔ وہ اسے اگنور کرتا وائٹ پینٹ کوٹ میں بلیک گگلز لگائے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا تھا یہ کہاں جا رہی تھی، اور پھر اگنور کر کے چلا گیا۔ وہ اینا سے مل کر نہیں آیا تھا۔ اینا کے پاس صرف اس کی ماں کی حمایت اور اس کی فکر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جس طرح زار تپ سا گیا تھا، اسے لگتا تھا اس کی ماں اچھی عورت ہے، جبکہ وہ عورت نہایت گھٹیا اور لالچی تھی۔ وہ 20 منٹ کی ڈرائیو کر کے آفس پہنچا تو زار کی آمد سے ایک دم سب ایکٹیو ہو چکے تھے۔ وہ اندر اپنے آفس کی جانب چل دیا تو لفٹ میں جیسے ہی سوار ہوا ویسے ہی عالیہ مسکراتی ہوئی لفٹ میں سوار ہو گئی۔ زار نے کوئی رسپانس نہیں دیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ انس کے پاس ضرور پیسے ویسے لینے آئی ہوگی، جبکہ دوسری طرف عالیہ ایک پل کے لیے سوچنے لگی کہ یہ کوئی سوال کیوں نہیں کر رہا۔ بہرحال دونوں ایک دوسرے کو اگنور کر رہے تھے، اپنے اپنے راستے پر چل دیے۔ اینا کچھ فریش سی ہو کر باہر آئی اور اس کے دل نے کہا کہ افین کے پاس جائے۔ وہ ذرا جھجکتی ہوئی افین کے کمرے میں آئی۔ افین ریسٹ کر رہی تھی۔ السلام علیکم، وہ بولی۔ افین نے اس کی طرف دیکھا تو دوسری طرف سکینہ نے بھی، جو کہ افین کے پاس بیٹھی اس کا ہاتھ پاؤں دبا رہی تھی۔ افین نے آنکھ کے اشارے سے جواب دیا۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خود میں ہمت مجتمع کرتی رہی کہ کیا بولے۔ وہ مجھے آپ سے سوری کرنا ہے، وہ افین کی جانب دیکھنے لگی۔ افین نے سکینہ کو روک دیا اور جانے کو کہا۔ کس بات پر سوری کرنا ہے؟ افین نے اس لڑکی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، اور خوبصورت کے ساتھ خوبصورت بھی، ہاں اپنی ماں سے مختلف۔ شاید اس کے والد کی عادت ایسی تھی، اور اوپر سے اس کی شرم و حیا۔ افین اسے توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے بیٹے کی پسند تھی۔ اسے اینا کو توجہ سے دیکھنے پر جیسے اندازہ ہوا کہ واقعی وہ ایک اچھی لڑکی تھی اور اس کے بیٹے کے ساتھ کافی جچتی تھی۔ میں نے جو بھی کیا، اینا بھیگے لہجے میں بولی، یا میری مما نے جو بھی کیا، میں کچھ کر نہیں سکی۔
وہ سر جھکائے رو دی۔ بیٹا، یہ آپ لوگوں کے سوچنے کی باتیں نہیں ہے، یہ فیصلہ تو انس کا تھا، انہوں نے اجازت مانگی اور پھر میں روک نہیں پائی۔ زار تو ضد پہ اڑا ہے، میں جانتی ہوں انس کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور کیوں چھوڑے بھلا، شادیاں چھوڑنے کے لیے کی جاتی ہیں، شادی ایک بڑا رشتہ ہے، جب شروع تو بہت رشتے بن جاتے ہیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپا کر دوبارہ لیٹ گئی۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ اینا کی آنکھیں بھیگی بھیگی تھی۔ تم اچھی ہو تبھی میں تمہیں اچھی لگ رہی ہوں۔ افین ہنستی۔ اینا نے جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ در حقیقت ماں کا عکس تو یہ تھا، اور آج اس کی ماں نے کیسے بتایا کہ وہ زہر سے یہ گھر اپنے نام کرا لے۔ ماں تو ایسی ہوتی ہے جو بچوں کی خوشی میں خوش ہو، پھر اس ماں کے لیے جان بھی قربان کر دی جائے۔ ماں کبھی خود غرض نہیں ہو سکتی۔ وہ سوچتی رہی۔ افین ہلکا سا ہنستی۔ زار بہت ضدی ہے، تمہارے جیسی نرم مزاج لڑکی اسے برداشت کر رہی ہے، میں اس بات پر تھوڑا حیران ہوئی ہوں۔ وہ ہلکا سا ہنسی تو اینا کے چہرے پر گلال سے کھل گئے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ افین نے اسے دیکھا۔ میرے پاس یہی کپڑے ہیں، اینا نے بتایا۔ افسوس تو یہ ہے کہ وہ ضدی ہونے کے ساتھ ساتھ لاپرواہ بھی ہے، ایک بات سوچے گا تو اسے 1 سال بعد پورا کرے گا۔ افین نفی میں سر ہلانے لگی۔ اینا ہنستی۔ در حقیقت ایسا ہی تھا۔ چلو ایسا کرو، تم چلی جاؤ، شاپنگ کر لو۔ نہیں، شاپنگ تو جاؤ بیٹا، اسے بھی اچھا لگے گا، شاید اس کا دماغ باقی چیزوں سے ہٹ جائے۔ وہ بولی تو اینا چپ ہو گئی۔ یہ بھی حقیقت ہے آنٹی، میں افین نے اس کی جانب دیکھا اور اینا سمجھ گئی۔ زہر کو اچھا نہیں لگتا نا، پاگل ہے وہ تو۔ افین ہنسی۔ اینا بھی مسکرا دی۔ میں بھائی کے گھر چلی جاؤں، جلدی آ جاؤں گی، وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ افین کو اس کی عادت اچھی لگی۔ اوکے جاؤ، مگر زار کے آنے سے پہلے آنا، وہ بولی تو اینا کا دل گدگدا سا گیا۔ یہ لمحے کتنے اچھے اور قیمتی سے لگ رہے تھے۔ اینا ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر آ گئی تھی۔ وہ گھر لوٹی تو وہاں نتاشا تھی۔ اس نے دیکھا بھائی نہیں تھے، انہوں نے ہونا بھی نہیں تھا۔ اسے یاد آیا اس کا سیل فون یہیں پر ہے۔ حیا کے پاس جانے سے پہلے سیل فون اٹھانا چاہتی تھی، تبھی وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ نتاشا کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ اس کے کمرے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ دیکھو بھائی کون آیا ہے ہمارے گھر، عیاش اور بد کردار لڑکی جس کا منہ اتنا بھولا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ لڑکی کسی مرد کے ساتھ کتنے مہینوں سے تھی۔ وہ مرد میرا شوہر ہے۔ اینا کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا، اور جب سے اس نے اسے زار کے ساتھ وہ حرکات کرتے دیکھا تھا، دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا، نہ ہی اس کے لیے دل میں کوئی عزت رہی تھی۔ شوہر پھنسایا ہی ہوگا اپنے جال میں، ایسے تو امیر مرد تمہاری جیسی عام شکل و صورت کی لڑکی پر نہیں مر جاتے، نہ جانے کیا کیا دے دیا ہوگا شادی سے پہلے ہی۔ بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اینا حیرانگی سے پلٹی۔ ہاں تو کیوں نہ کہوں، شکل تو دیکھو، چلی ہے مسز زار شاہ بننے۔ او بی بی، تمہاری ماں نہ تمہیں کبھی اس کا ہونے دے گی۔ دیکھ لینا تم، وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گی جس سے تم اس سے الگ ہو جاؤ، اور اچھا ہی ہے، میں کہتی ہوں کوئی تو اچھا کام کرے۔ شکل دیکھو اس کی، اور خواب دیکھو، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولے۔ انداز میں غصہ، ناپسندیدگی اور نفرت بھی تھی۔ اینا کچھ نہیں بولی، موبائل نکال کر باہر نکلنے لگی۔ ارادہ حیا کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا تھا۔ ارے دیکھو بھائی، موبائل بھی تھا تمہارے پاس، یہ تو بالکل زار جیسا ہے نا، اسی نے دیا ہوگا۔ اور کیا کیا دیا تھا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا، اس کمرے میں خزانے دبا رکھے ہیں تم نے۔ نتاشا نے اینا کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا۔ بھابھی مجھے زار سے بات کرنی ہے، آپ مجھے میرا موبائل دے دیں۔ وہ ان سے موبائل لینے کے لیے آگے بڑھی۔ شکل نا 9-2-11 کر لو، ورنہ ایسے دھکے دے کر نکالوں گی اور ایسا تماشا لگاؤں گی نا گلی میں، تمہاری عزت کے کچھ نہیں رہنی۔ عزت کے نام پر کالا دھبا لے کر گھومو گی، بد کردار کہیں کی، مردوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنساتی ہے، نکل یہاں سے، وہ چیخی۔ اینا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ نتاشا سے امید تو کوئی نہیں تھی، مگر جس طرح وہ بار بار اسے ٹونٹ کر رہی تھی وہ سمجھ رہی تھی۔ مگر یہ میرا موبائل ہے، اینا نے بھیگے لہجے میں کہا۔ اب سے یہ میرا ہے، بتا کیا کر لے گی؟ وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ یہ جو تیری ماں نے تیرے منہ کا نقشہ بنایا ہے، اس سے خوبصورت نقشہ میں بنا دوں گی، نکل جا اب یہاں سے۔ نتاشا نے اینا کو دھکے دینے شروع کر دیے، اور یوں ہی دھکیلتی ہوئی اسے باہر نکال کر دھڑام سے دروازہ بند کر لیا۔ اینا کنفیوز سی کھڑی رہ گئی۔ کوئی پرسنل چیز تو نہیں تھی، مگر ان دونوں کی چیٹ ضرور تھی اس میں۔ وہ حیا کے پاس آئی کہ اب وہی دلوا سکتی تھی۔ اس نے دروازہ بجایا تو حیا نے ہی کھولا، اور اینا اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران رہ گئی۔
थोड़ा कामदार सा जोड़ा, हाथों में लगी मेहंदी, लबों पर लगी सुर्ख लिपस्टिक और कानों में इयररिंग्स और गले में चैन, वो भी एस के नाम की। वो नासमझी से उसे देखने लगी। ऐना, हेया एकदम उसके गले से लग गई। तुम ठीक हो ना? यार मैंने बहुत दुआएं की थी तुम्हारे लिए। सब ठीक है? तुम्हारी सास और ज़ार और ये चोट, तुम्हें ज़ार ने मारा है? वो दंग नज़रों से उसे देखने लगी। सांस तो लो, बताती हूँ, मगर ये तुम किस तरह फिर रही हो? वो अपनी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहती थी। भाई निकाह हो गया है मेरा। वो हल्का सा मुस्कुराई। सदाम भाई से तुम्हारा निकाह हो गया और तुम लोगों ने बताने की जहमत भी नहीं की? वो हैरान रह गई। तुमने ज़ार से किया था, हमें याद किया था? हेया एकदम हंसी। शट अप हेया, तुम जानती हो मेरी सिचुएशन को, ऐना ने गुस्से से कहा और उसके बाजू पर धप से एक थप्पड़ मार दिया। हेया हाथ सुलाती हंसती चली गई। ऐना उसके गले लगी। बहुत प्यारी लग रही हो। उसने प्यार से उसकी तरफ देखा। थैंक यू, चलो अंदर चलो, बाहर बहुत गर्मी है, उसने कहा तो ऐना को अपना मोबाइल याद आया, मगर चुप हो गई। हेया खुश थी काफ़ी, और अब तो रिश्ते भी बदल गए थे। वो कैसे उन दोनों के दरमियान लड़ाई करा देती। भाभी खुश हैं क्या? ऐना ने हेया के रूम में एसी देखा, मगर बोली कुछ नहीं। ऑफ कोर्स सदाम ने ही ये सब कराया होगा। तुम्हारी भाभी तो साइको औरत है। न जाने पहले उसे कौन सा नशा चढ़ा था जो शादी करा दी, और अब सदाम की नाक में दम किया हुआ है कि वो मुझे छोड़ दे। वो बोली मगर उदास नहीं थी। फिर भाई ने क्या कहा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम फिक्र मत करना। ऐना जल्दी से बोली तो वो हंसती। यार सदाम मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे मुझे? वो भी नताशा के लिए? हेया ने बहुत मान से कहा था। ऐना को अच्छा लगा था ये मान उसका सदाम पर। मैं जानती हूँ पहले किस फ्रेम में उन्होंने तुम्हारी शादी करा दी थी। ऐना कुछ सोचते हुए बोली। किस में? हेया ने पूछा। ऐना को बताते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा था। ज़ार के चक्कर में वो ज़ार को पसंद करने लगी थी और उन्हें लगता था ज़ार उनमें इन्वॉल्व हो जाएगा। वो बोली तो हेया की हैरत से आंखें खुल गई। वो व्हाट? ज़ार जो किसी को मुंह लगा ले तो बड़ी बात समझो। मैं? जी बिल्कुल ज़ार, ऐना ने भी ज़रा तप कर कहा। किस कदर चीप औरत है। उसने सदाम से शादी पसंद की थी, पता है या है ना तुम्हें? ऑफ कोर्स यार, याद है मुझे, और मुझे तो लगता है भाई को भी अंदाज़ा है। ऑफ कोर्स मर्द इस बात को भांप जाते हैं जल्दी, ऐना ने कहा तो हेया ने सर हिलाया। अजीब औरत है, कैसे अपने हाथों से सब अपना तबाह कर दिया। हेया बोली। छोड़ो उसे, तुम बताओ तुम खुश हो? भाई ने तुम्हें खुश रखा हुआ है ना? तो हेया हंसती। बहुत खुश हूँ, वो बोली तो ऐना को बहुत प्यारी लगी थी। अब तुम बताओ क्या सिचुएशन है? हेया संजीदा हो गई। ज़ार और मेरी रुखसती हो गई है, और वो उसके बाद सब बताती चली गई कि अफीन ने किस तरह सपोर्ट किया, आलिया का उसको मारना, उसको 2 दिन कैद रखना, और फिर ज़ार की सारी बातें हेया सुनती गई। ऐना रोने लगी थी। पता नहीं क्यों मुझे बाज़ औक़ात तो वो अपनी माँ ही नहीं लगती, मगर मैं क्या करूँ हेया कि वो मेरी ही माँ है। मैं इस बात से मुँह नहीं फेर सकती। अब उन्होंने ये रट लगा लिया कि मैं ज़ार से ये घर अपने नाम करा लूँ। ऐना बोली तो हेया ने उसे गले लगा लिया। वो अपना गम हल्का कर रही थी। तुम कभी मत मांगना, वो तुम्हारे बिना मांगे तुम पर सब लौटा सकता है। तुम्हारे मांगते ही वो समझ जाएगा ये आलिया आंटी के काम है, और वो उनसे मज़ीद बदगुमान हो जाएगा। वो बोली तो ऐना ने सर हिलाया। मैं जानती हूँ, तभी मैंने कुछ नहीं कहा था। वो बोली। हेया ने सर हिला दिया। ज़ार तुम्हारे साथ ठीक तो है? हेया ने पूछा। हाँ ठीक है, उल्टा इतना खुश है कि कोई मौका नहीं जाने दे रहे मम्मा को तंग करने का। उसे सुबह वाला मंजर याद आया तो घबरा कर बोली। हेया उसके घबराने पर कहका लगा उठी। अच्छी बात है, ज़रा आलिया आंटी भी ज़िद जो जैसे वो सबको करती है। प्लीज़ ज़ार की ज़बान तो ना बोलो, वो मेरी माँ है। ऐना ने उसे घूरा तो हेया हंसने लगी। अच्छा वैसे ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? कुछ लगो तो सही शादीशुदा हो। हेया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आंटी ने पैसे दिए कि शॉपिंग कर लो, तुम चलोगी साथ? वो बोली तो हेया ने झट रेडी हो गई। ऑफ कोर्स मैं नहीं चलूँगी तो कौन जाएगा? वो जल्दी से बाहर निकली ताकि अपनी माँ को इत्तला दे सके, और इसके बाद उसने और ऐना ने बाहर की राह ली थी। क्या फ़ायदा ऐना इतने अमीर शौहर के होने का जो वो एक मोबाइल ना लेकर दे तुम्हें? ऐना तपती धूप में चलते हुए उलझन का शिकार होती बोली। दिलाया था, नताशा भाभी ने छीन लिया। हैं? हेया हैरानगी से देखने लगी। और तुम दे आई? वो गुस्से से उसे देखने लगी। मैं क्या करती? ऐना ने कहा तो हेया सर थाम गई। मैं ना ये बात ज़ार को खुद बताऊंगी। प्लीज़ हेया, ऐना ने रोका। चिपकी रहो सारी ज़िंदगी, तुमने यूं ही जीना है।
وہ گھور کر چلنے لگی اور اس نے رکشہ روک لیا۔ دونوں انہیں بازاروں میں گئی تھی جہاں سے وہ شاپنگ کرتی تھی۔ حیا اور اس نے دونوں نے کپڑے، جولری اور شوز لیے۔ وہ سستے تھے، مہنگے نہیں تھے، اور دونوں شام ڈھلے فارغ ہوئی تھی۔ چلیں گھر؟ اینا نے سوال کیا۔ نہیں، زار کے پاس چلتے ہیں، حیا بولی۔ حیا تم کیوں چاہتی ہو میں پھنس جاؤں؟ اچھا ہے پھنسو تاکہ تمہاری یہ معصومیت کا بخار اترے۔ اس نے رکشہ اس کی کمپنی کا ایڈریس دے کر کرایا اور سوار ہو گئی۔ ناچار اینا کو بھی جانا پڑا۔ زار غصہ ہوں گے، میں رکشے میں آئی ہوں اور شاپرز دیکھنا۔ وہ اس کی طبیعت جانتی تھی، تبھی بولی۔ تو کیا ہوا؟ حیا نے شانے اچکا دیے۔ تمہیں لگ رہا ہے، مگر مجھے کوئی اچھی وائبز نہیں آ رہی، اس نے کہا تو حیا ہنس دی۔ چلو دیکھ لیتے ہیں۔ اور دونوں یوں ہی پڑتی الجھتی وہاں پہنچی تھی۔ وہ جگہ تو بالکل ہی ان کے گلی محلوں سے جدا تھی، جہاں آ کر ہاتھ میں شاپرز لیے وہ اپنے آپ کو دونوں بے وقوف سمجھ رہی تھی۔ وہ بہت شرمندگی ہو رہی تھی اور وہ حیا کو روک بھی رہی تھی، مگر حیا کے زبردستی کرنے پر دونوں اندر چلی گئی۔ اور اندر کا ماحول دیکھ کر تو یقین نہیں آیا، ٹی وی ڈراموں جیسا ماحول تھا۔ چاروں طرف میں سناٹا، بس کی بورڈ پر چلتی انگلیوں کی ٹک ٹک اور بالکل ٹھنڈا ماحول۔ بہت خوش قسمت ہو تم اینا، حیا اس کے کان میں بولی۔ اینا کو فکر ہونے لگی تھی، زار کی پریشانی الگ ہو رہی تھی۔ اینا کو دیکھتی ہی ریسیپشنسٹ نے سر ہلایا اور اسے جانے کی اجازت دے دی، مگر ان دونوں پر سب کی نظریں تھیں کہ یہ کون آ گیا۔ وہ دونوں بھی کنفیوز ہو چکی تھی۔ زار کے روم کے باہر لکھا تھا، ہیڈ چیف زار انشا، اور اینا نے پہلے اس کی سیکرٹری کو اطلاع دی، جبکہ حیا کا کہنا تھا ایسے ہی چل لیتے ہیں، مگر اینا کو یہ بات مینرز کے خلاف لگ رہی تھی، تبھی وہ بولی اور اس نے پیغام بھجوایا۔ وہ لڑکی فون کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اتنی بڑی جگہ پر ان لڑکیوں کا کیا کام تھا؟ بلا شبہ وہ شکل و صورت سے بہت خوبصورت تھی، مگر حال الیا پھر ہاتھوں میں عام دکانوں کے شاپرز۔ اس نے اطلاع دی تو اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ زار کے روم سے ایک آدمی باہر نکل گیا، تب تک وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھا تھا، لبوں پر مسکراہٹ تھی، مگر اسے دیکھ کر مسکراہٹ دم توڑ گئی، اور اینا خوب جانتی تھی کہ وہ زیادہ خوش نہیں ہوگا۔ اس دن کتنا غصہ کرا تھا جب وہ یونیفارم میں آئی تھی۔ اس کے پاس ماہی کھڑی تھی۔ حیا نے دیکھا۔ مس ماہی، ٹاک یو لیٹر، وہ بولا۔ ماہی سر ہلا کر چلی گئی۔ اینا تو سر جھکا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ حیا زار کا آفس دیکھنے لگی۔ اپنی دوست کی قسمت پر خوش بھی ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ ہو گیا؟ زار نے اس سے کہا، کیونکہ اس کی بیوی کی تو زبان میں ایلفی چپک چکی تھی۔ یس، ہو گیا۔ چلے اب جلدی سے ہمارے لیے کچھ منگوا لیں، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، وہ بولی اور چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ حیا، اینا نے اسے روکا۔ زار نے گہرا سانس بھرا اور ایک پیزے کا آرڈر دے دیا۔ فون اٹھا کر حیا مسکرا دی۔ یار بیٹھ جاؤ، تم بھی بیوی ہو اس کی، حیا نے کہا تو زار نے اینا کی جانب دیکھا۔ فی الحال تو کام کرنے والی لگ رہی ہے، وہ بولا۔ اینا جانتی تھی یہی ہوگا، منہ بسور گئی۔ اور یہ کیا ہاتھ میں لیے گھوم رہی ہو؟ اس نے اس کے شاپرز کی طرف دیکھا۔ ایکچولی آنٹی نے پیسے دیے تھے اسی کی شاپنگ کر کے، تو ہم دونوں ہوئے آ رہے ہیں، مگر میں نے مسٹر زار آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ در حقیقت یہاں آنے کی وجہ یہ ہے، حیا گہرا سانس بھر کر بولی۔ زار نفی میں سر ہلاتا اس کی جانب متوجہ ہوا، گویا جاننا چاہتا ہو کیا بات ہے۔ آپ نے اینا کو اب تک کوئی موبائل لے کر کیوں نہیں دیا؟ لو بھلا، اتنا امیر رہنے کا کیا فائدہ، بیوی پر ایک پیسہ نہ خرچ کرے۔ تم ہمیشہ مجھ سے لڑنے کیوں پہنچ جاتی ہو، کچھ جانے بنا اس کی حمایت میں؟ زار نے چڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اب کیا کرو، آپ جیسے شخص کو اپنی اتنی پیاری دوست دی ہے، لڑنا ورما تو میرا حق ہے۔ یہ اپنا حق اپنی جیب میں رکھو۔ اینا کے پاس سیل فون ہے، وہ اینا کی طرف دیکھ کر بولا، جو سر جھکائے ہوئے تھی۔ اب بھی نتاشا بھابھی چھین چکی ہیں اور محترمہ ڈرپوک انہیں دے بھی دیا ہے۔ میں تو چاہتی ہوں چلو ٹھیک ہے، پہلی بار ہی صحیح لگا دے محترمہ کی کلاس، تاکہ اپنے حق میں کچھ بول سکے۔ اینا نے مزید سر جھکا لیا۔ زار نے اس کی جانب دیکھا۔ کب کیا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ حیا چپ رہی، وہ خود ہی بتانے لگی۔ ابھی، اینا نے کہا۔ زار کچھ نہیں بولا۔ پیزا آ گیا اور حیا نے مزے لے کر کھایا۔ اینا سے کہاں اترنا تھا الگ میں سے، زار اسے گھورے جا رہا تھا۔ حیا کھا کر کھڑی ہو گئی۔ ایسا ہے کہ میں تو چلتی ہوں اب، ویسے میرا نکاح ہو گیا، اس نے زار کو بتایا، صدام سے۔ زار جانتا تھا یہ بھی کہانی۔ جی بالکل، حیا مسکرائی۔ چلو، الو کے پٹھے کو تمیز تو آئی، زار نے آرام سے چیئر کو جھولتے ہوئے کہا۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ وہ بولی۔ نہیں، ترس آ رہا ہے تھوڑا سا اس پر، زار شانے اچکا کر بولا۔ ان کی یہ نوک جھوک تو شروع دن سے جاری تھی۔ حیا ہنس پڑی۔ اب میں چلتی ہوں، بائے، وہ کہہ کر جانے لگی۔ مبارک ہو، خوش رہو، زار پیچھے سے بولا تو حیا نے مسکرا کر دیکھا۔ تھینک یو زار بھائی، وہ کہہ کر چلی گئی۔ یہ پہلی انسانوں والی بات تھی دونوں کے درمیان۔ اینا کھڑی ہو گئی۔
ये क्या बदतमीजी थी, वो उसे छोड़कर चली गई थी। ज़ार भी उठ गया, चलता हुआ दरवाजे तक आया और ऑफिस का दरवाज़ा लॉक कर दिया। ऐना ने थूक निकला। ज़ार पलटा और उसके पास आया। उसने चादर को स्याह रंग की ली हुई थी, वो उसके सर पर से उतार दी। उसके कुछ बाल गर्दन पर चिपके हुए थे। वो उसे लिया, एक बड़े सारे शीशे के सामने आ गया। कहाँ से लग रहा है? तुम हेड चीफ ज़ार अंशाह की बीवी हो? वो उसके बाल गर्दन पर से हटाता बोला। मैं तो पहले भी ऐसी ही थी। ऐना ज़रा उसकी कुर्बत से घबरा सी गई। आई सी, बट अब तुम्हें ऐसा नहीं रहना, वो बोला तो ऐना उसकी जानिब देखने लगी। आपको गुस्सा नहीं आया मोबाइल वाली बात पर? ऐना ने हैरानगी से पूछा। मुझे तो तुम्हारे इन शॉपर्स पर भी गुस्सा आ रहा है, उसने इशारा किया। मगर ये मेरी शॉपिंग है, वो मुँह बना गई। चलो देखते हैं तुमने क्या लिया है। ज़ार दूसरी तरफ मुड़ा। ऐना ने चादर फिर से उठा ली। ज़ार ने ज़रा घूर कर देखा। ऑफिस है, अच्छा नहीं लगता, वो हिचकिचा कर बोली। तुम इस वक्त अपने शौहर के सामने हो और वैसे भी ऑफिस टाइम ऑफ होने वाला है। अब यहाँ 10 मिनट तक सिर्फ डैड आएंगे, वो भी पूछने तुमने कुछ खाया है। घर चलो। वो वाकई अंकल आएंगे, वो मुझे देखकर क्या सोचेंगे ज़ार? वो एकदम उसका हाथ थाम गई कि तुमसे गुजारा नहीं हो रहा था और तुम यहाँ आ गई। ज़ार ने मज़े लेकर बताया। ऐसा नहीं है, हिया ज़बरदस्ती लाई थी। यानी तुम मेरे बिना रह सकती हो? उसने कहते हुए उसकी कमर में हाथ डाला और नज़दीक कर लिया। वो उसे यूँ भीगी भीगी कितनी अच्छी लग रही थी, कोई जान नहीं सकता था। वैसे मैं तुम्हें छुपा सकता हूँ, वो उसके कान के नज़दीक झुकता बोला। कहाँ? ऐना जल्दी से बोली, शायद वाकई छुपना चाहती थी। मेरे ऑफिस के साथ रूम है, मेरा पर्सनल। अच्छा। ऐना इर्द गिर्द देखने लगी कि कहाँ है, लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ज़ार ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। कैसी मेहनत? ऐना समझ नहीं सकी और एकदम दरवाज़ा बज गया। ये तो लॉक था, वरना खुल ही जाता। अंकल आ गए ज़ार। मालूम है ज़ार की जान, ज़ार बोला। मैं रूम में चली जाती हूँ। नहीं, ज़ार ने उसके कान के नज़दीक झुकते उससे फरमाइश की, बल्कि कीमत बताई थी अपने रूम में उसे छुपाने की। ज़ार, ऐना की आंखें फट गई। लॉन्ग टाइम माई लव, मध्यम आवाज़ में लोफराना मुस्कुराया। छोड़िए मुझे, ऐना बोली। पहले कहो अच्छा, जो आप चाहें, वो बोला तो ऐना उजलत में उसके ही अल्फाज कहकर वहाँ से भाग गई और उस रूम में छुप गई। ज़ार ने अपनी बीवी के अनमोल शॉपर टेबल के नीचे कर लिए और डोर खोल दिया। यस डैड, वो बोला तो अंशा जो बाहर बात कर रहे थे और उनके पीछे आलिया भी थी। ज़ार उन दोनों को देखने लगा। कुछ खाया है तुमने? वो पूछने लगे तो हस्बे आदत वो नफ़ी कर गया। यार, खाना खाए बिना काम क्यों करते हो तुम? वो रोज़ की तरह खफकी से बोले। आलिया मुंह बिगाड़े पीछे खड़ी थी। हाँ लेता हूँ अभी, संजीदगी से वो बोल गया। तुम घर नहीं आ रहे? उन्होंने पूछा। नहीं, मेरा कुछ काम है, कल की मीटिंग के बारे में, माही को बताना है, फिर अम्मी के लिए शॉपिंग करनी है, लेट आऊँगा, वो तफसीली बता गया। अच्छा ठीक है, मगर तुम पहले खा लो, मैं कैंटीन से भिजवाता हूँ, वो बोले तो ज़ार ने सर हिला दिया। मगर उसके पास सवाल था कि ये आलिया यहाँ आई थी, अब उसे खतरे की बू आ रही थी और ये कोई दुरुस्त नहीं था। अंशा चले गया, उसके पीछे आलिया भी मुस्कुराती हुई चली गई, जबकि ज़ार उन दोनों को देखने लगा। और जब वो लोग उसी फ्लोर से उतर गए, उसने डोर क्लोज कर लिया। वो सोच रहा था ये क्या माजरा है जिस पर उसने तवज्जो नहीं दी थी। यही सोचते हुए वो अंदर आया और रूम का दरवाज़ा खोला। चले गए? ऐना पूछने लगी। ज़ार ने सर हिला दिया। ये कमरा बहुत खूबसूरत और कदरे छोटा था और बहुत प्यारा था। ये रूम बहुत क्यूट है, वो ऐना ने मुस्कुरा कर कहा। खाना खाओगी? पहले या कीमत चुकाओगी? वो अपनी फीलिंग्स छुपाकर उसकी सूरत देखता सवाल करने लगा। ज़ार, ऐना ने तनबीही नज़रों से देखा। नो नो बेबीज़, ऐसा नहीं होता, कीमत तो देनी पड़ेगी, और नहीं दी तो मैं छीन लूँगा। आपको शर्म नहीं आती? ऑफिस में ही हम। ऐना उसके दरवाज़ा बंद करने पर परेशान हुई। यहाँ का मैं मुलाजिम नहीं हूँ, हेड चीफ हूँ, सारी कंपनी मेरे नाम पर है। बाय द वे, उसने शाने झुकाए और छोटे से कबर्ड से अपना ट्राउज़र और शर्ट निकाला और वो उसकी तरफ बढ़ा दिया। फ्रेश हो जाओ, उसकी गहरी नज़रें और बात ने ऐना की निगाह झुका दी। वो उसके हाथ से लेकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। ज़ार हंस दिया। आप जाइए यहाँ से, ऐना बोली। ओके, मैं 15 मिनट में दोबारा आता हूँ, उसने कहा और उसका गाल थपथपाकर चला गया। जबकि ऐना ने जल्दी से रूम लॉक कर लिया। वो माही को कल की मीटिंग के बारे में आगाह करना चाहता था, वरना वो उसके इंतज़ार में बैठी रहती। दूसरी तरफ ऐना ने सब चीज़ों को पहले देखा, फिर उसने शावर लिया
اور جیسے وہ چاہتا تھا وہ ویسے بن گئی۔ آئینے میں اپنے عکس پر نگاہ اٹھی تو شرما سی گئی۔ وہ سادگی میں بھی حسین لگتی تھی۔ اب تو بال بھی کھول لیے تھے۔ خیر، ٹھیک 1 گھنٹے بعد اس کے روم کا دروازہ بجا تھا۔ زار نوک کر رہا تھا۔ اسے بڑا اچھا لگا تھا۔ شرارت سے سوچی اور دروازے تک جا کر اس نے پوچھا، کون؟ وہ بولی تو زار نے گہرا سانس بھرا۔ تم؟ اس نے کہا۔ اینا نے دروازے پر ہاتھ رکھ لیا۔ نہ جانے کیوں زار کو بھی محسوس ہوا تھا اور اسی جگہ اس نے بھی ہاتھ رکھ لیا۔ اینا نے دروازہ کھول دیا۔ زار اندر آ گیا۔ وہ پیٹھ موڑے کھڑی تھی۔ آکاش، میں تمہیں سرخ جوڑے میں یوں ہی شرمائے دیکھوں تو دلوا دے، وہ بولی اور زار نے دیوار پر ہاتھ رکھ لیا۔ اینا بالکل اس کے حصار میں قید ہو گئی۔ جانتی ہو پھر کیا ہوگا؟ وہ سوال کرنے لگا۔ اس کی بھیگی زلفوں کو مٹھی میں قید کر لیا۔ اینا نے سر جھکا لیا۔ زار نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور بے حد نرمی، محبت اور چاہت سے وہ اس کے چہرے پر جھکا، اور یہاں اسے لگتا تھا وہ دنیا کو بھول جائے گا۔ وہ اس کی محبت تھی، چاہت تھی۔ وہ اس کی قربت میں اس کے پاس سب بھلا دیتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ حسب عادت اپنی گردن میں حائل کیے۔ وہ اس پر پیار لوٹا رہا تھا۔ اینا کی سانسیں رکنے سی لگی۔ اس نے زار سے الگ ہونا چاہا اور زار بھلا اس کی کبھی مانتا تھا؟ اپنی مرضی سے وہ ہٹا۔ اینا سانس بحال کرنے لگی اور زار کو اس پر پیار آیا تھا بہت۔ وہ مسکرا دیا، ایک دم اس کو بازو میں اچک لیا اور اسے لیے بیڈ پر آ گیا۔ وہ دل کی دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی تھی۔ ظاہر اس سے پہلے مکمل ہوش و آواز گوا دیتا۔ انشا کی کال آ گئی۔ اس نے جھنجھلا کر سیل فون دیکھا۔ اینا اپنی مسکراہٹ دبا گئی جبکہ زار نے اسے گھورا۔ اچھے سے بتاتا ہوں تمہیں، بہت بگڑ گئی ہو، اس نے کہا اور شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کال اٹھا لی۔ یس ڈیڈ، وہ بولا۔ اینا تمہارے ساتھ ہے؟ انشا نے کہا۔ زار نے اینا کی طرف دیکھا جو آواز نہیں گئی تھی۔ وہ البتہ شرماہٹ سے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ اسی ادائے اسے لگ رہا تھا جو زار کو دیوانہ کرتی تھی، مگر یہاں زار کو گڑبڑ محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولا۔ اسے لے کر گھر آؤ، اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انس نے کہا۔ آئی ایم سوری، مجھے شاپنگ پر جانا ہے ڈیڈ، اس نے کہا۔ سونی نے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ زار، آئی سیڈ میں شاپنگ کر کے آؤں گا، اس نے کہا اور سر جھٹکتا فون بند کر گیا۔ غصے سے اس نے فون پھینکا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اینا نے اس کی جانب دیکھا۔ گھر چلو، وہ بولا۔ اینا نے سر ہلا دیا۔ وہ اس کے خلاف کبھی گئی بھی نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے تمہیں سرخ جوڑا دلوا دوں گا اور پھر دیکھتا ہوں کیا کرتی ہو۔ زار بولا تو اینا شرما سی گئی۔ ٹھیک ہے، پھر منہ دکھائی بھی زار کے سٹائل میں ہونی چاہیے۔ وہ اپنے گیلے بال ایک طرف کرتی اٹھ گئی۔ زار دل تھام گیا۔ اگر اتنی نوازش شادی کے بعد ہونی تھی تو پہلے دن ہی رخصتی کر لیتا۔ وہ ہنسا تو اینا بھی کھلکھلا دی۔ چلو جلدی سے چینج کرو، ابھی چلنا ہے، زار بولا تو اینا نے سر ہلا دیا اور وہ چینج کر کے آئی اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گاڑی میں تھے۔ ہاں، میرا سامان، اینا کو یاد آیا، وہ میں نے آفس کی میڈ کو دے دیا ہے، زار سکون سے بولا۔ زار؟ اینا نے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا۔ وہ پورے 15,000 کا سامان تھا۔ وہ شاید بہت اداس ہوئی تھی۔ زار ہنس دیا۔ اب ہنس کیوں رہے ہیں؟ اینا خفگی سے بولی۔ اور کیا کہوں تمہیں میں؟ زار نے شانے اچکائے اور مال کی طرف گاڑی موڑ لی۔ جیسے ہی وہ اترے اس کے بعد بس اینا کی پسند تھی اور زار کا ATM جو وہ کہہ رہی تھی وہ دلوا رہا تھا، اپنی مرضی سے لے رہا تھا اور کیا کچھ نہیں تھا وہ اس نے بنا قیمت دیکھتا اس پر لٹا دیا تھا۔ اینا بہت خوش تھی۔ زار اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ ہر شاپ پر گئی تھی اور وہاں سے بہت کچھ لیا تھا۔ زار نے کچھ اپنی مرضی کا سرخ جوڑا بھی لیا تھا، جیسے دیکھ اینا سرخ ہوئے جا رہی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ زار نے مذاق کیا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ان دونوں نے ڈنر کیا۔ اس نے کچھ چیزیں زار کے لیے بھی لی۔ زار ہنستا آ رہا تھا کہ وہ ایسے کلر نہیں پہنتا، مگر اس نے اس کے لیے لائٹس پنک کلر کی شرٹ لی تھی۔ زار کو وہ اس کی مرضی سے لینی ہی پڑی۔ اینا بہت خوش تھی اور وہ رات 9 بجے تک گھر لوٹے تھے۔ جیسے ہی وہ پہنچے عالیہ وہیں لاؤنج میں تھی۔ اینا میری بچی، تم ٹھیک ہو؟ وہ اینا کو جھنجھوڑ کر بولی۔ جی مما، اینا نے کہا۔ زار نے نفرت سے عالیہ کو دیکھا تھا۔ آپ نے دیکھا؟ آپ نے شام میں فون کیا تھا اور یہ 9 بجے آ رہا ہے، عالیہ نے انس کو کہا۔ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھا دیا، وہ میاں بیوی ہیں، اب جہاں مرضی جا سکتے ہیں، انشا بھڑکتے ہوئے بولے۔ نہیں، ایسا کیسے کیا؟ میاں بیوی کے ماں باپ نہیں ہوتے، کوئی مانے تو اپنی منمانی اور ضد سے نکل کر، وہ چڑ کر بولتی زار کو دیکھنے لگی اور اس کی آنکھیں پھیل گئی جب ملازم اندر سامان لے کر جا رہا تھا۔
ज़ाहर बिना कुछ बोले वहाँ से हटकर माँ के पास गया। जाओ बेटा, तुम भी रेस्ट करो। आलिया को ज़बरदस्ती ऐना से दूर करके अंश शाह बोले, ये आज मेरे साथ रहेगी, आलिया ने कहा। अंश शाह ने उसका हाथ खींच लिया और ऐना अपनी माँ को खड़ी देखती रह गई। तुम वाकई ही पागल हो चुकी हो आलिया, अंश भड़के। मैं तो अपनी बेटी के साथ कुछ पल गुजारना चाहती थी। वो ड्रामे करने लगी। शादीशुदा है तुम्हारी बेटी, उसके साथ बाद में गुजार लेना पल। वो गुस्से से बोलकर उठ गए, जबकि आलिया ने नफरत से एक निगाह नज़र उठाई थी। वो थक गए थे, तभी सोने लेट गए। अंश, मैं कहती हूँ ज़ार और ऐना की अभी रुखसती नहीं करते। ऐना अभी छोटी। आलिया, वो धाड़े और आलिया का एकदम रंग फक हो गया। उन्होंने अपने ऊपर से कंबल उतारा और उठकर रूम से निकल गए। अंश, आलिया एकदम बढ़ी पीछे और अंश अफीन के रूम में चले गए। शादी के बाद पहली बार वो अफीन के पास गए थे। आलिया हैरानगी से देखती रह गई। सभी चैन में थे सिवाय उसके। अफीन ने हैरानगी से अंश को देखा। खैरियत? वो उठ बैठी। अपनी बीवी के कमरे में खैरियत से ही आते हैं। उनका मूड ऑफ था। वो अफीन के बेड पर बैठ गए। वो कुछ नहीं बोली, उन्हें देखती रही जो कि लेट गए थे। अफीन उठने लगी कि वो आराम से सो जाए। अगर सोने आए हैं तो अंशा ने उन्हें रोक लिया। कहाँ जा रही हो? वो पूछने लगे। मैं, वो कुछ बोलती कि उन्होंने घूरा। कोई नया शादीशुदा जोड़ा नहीं है हम, सुकून से सो जा। वो उनको टपटते आंखें बंद कर गए। अफीन मजीद कुछ नहीं बोली, लेट गई, मगर वो रात भर नहीं सो सकी थी। अलबत्ता अंशा सुकून की नींद सो रहे थे। ज़ाहर काफ़ी देर से बिल्कुल में था। आज उसे अपने कुत्ते याद आ रहे थे। उसने अपने एक जानने वाले को कॉल की और उनसे वही नस्ल के कुत्ते मंगवाने के लिए कहा और उसने बताया कि कल वो अपने घर कल पहुंचाएंगे। ज़ाहर मुस्कुरा दिया। उसे 1 घंटा हो गया था उसकी बीवी ने उसे यहाँ बंद किया हुआ था। ऐना, बल आखिर वो जिद होता, डोर बजा ही गया। अंदर ऐना उछल पड़ी। आती हूँ, वो मुनमुनाई। देखो, इतना तैयार हो जाओ जितना मैं सह सकूं, वो शरारती लहजे में बोला। डोर बल आखिर क्लिक की आवाज़ से खुल ही गया और ज़ाहर रूम में आया तो ऐना उससे पीठ मोड़े खड़ी थी। उसने भारी कामदार लहंगा पहना हुआ था जिसकी कुर्ती काफ़ी छोटी थी और जो उसके हुस्न को नुमाया कर रही थी। ज़ाहर ने पीछे से डोर लॉक किया और उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ा तो वाकई वो साकित रह गया, क्योंकि उस तरह तैयार वो पहली बार ही देखा था ऐना को। सुर्ख लिपस्टिक जिस पर पहली नज़र पड़ी थी और लबों के पास बनाया गया मसनूही तिल, वो दिल थाम सकता था उस अदा पर। चेहरे पर मेकअप और गले में नेकलेस, लंबे अवेजे, वो मुकम्मल दुल्हन की तरह उसके लिए सजी थी। ज़ाहर के लिए वो मसनूही तिल नाकाबिले बर्दाश्त सा हुआ। वो झुकने लगा कि ऐना उसकी कुर्बत से फरार हो गई। मेरी मुँह दिखाई, उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। मुझे ले लो बिल मुकम्मल, वो आँख दबा गया। नहीं जी, मुँह दिखाई निकालिए, ऐना ने मुँह बसोरा। क्यों जान, मेरा क्रेडिट कार्ड खाली कर चुकी हो तुम। मैं क्या लेता? वाकई वो एकदम रुक गई। यस, ज़ार ने हंसी रोकी। अब मैं गरीब सा बंदा हो चुका हूँ और इतने हथियार में कहाँ अब कुछ देने लायक हूँ, वो बोला। ऐना शर्मिंदा सी हो गई। सॉरी ज़ार, हम ये सब वापस करा देंगे। मुझे नहीं पता था, आप मुझे रोक देते, मैं उतार देती हूँ। अभी तो पहना ही था, हम वापस करके आपके क्रेडिट कार्ड में पैसे डलवा देंगे, वो बोली। ज़ाहर का कहका बुलंद हुआ और बस हो गई थी। वो उस पर एकदम झुका था, चाहत से, बेकरारी से, बेचैनी से कि वो किस किस तरह उसे घायल कर रही थी। वो चाहत से उसे छू रहा था, प्यार कर रहा था, जैसे आज वो सब हार देना चाहता हो। अपनी मर्जी से वो ऐना से दूर हुआ। ऐना आंखें खोले उसे देखने लगी। ज़ार गरीब नहीं होगा, वो अपने लिए तो कभी नहीं, तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ। तुम तो लुटा भी दो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उसकी बिखरी सांसों के नाहमवार तनफ़ुस की आवाज़ सुनता मज़ीद बहकने लगा था। आप बहुत बेशर्म हैं। ऐना को उसकी चालाकी समझ लग गई थी। मगर आपको मुझे मुंह दिखाई देनी पड़ेगी। वो फिर से उससे दूर हुई। ज़ार ने गहरा सांस भरा। कल दे दूंगा ना, वो बोला। आज की पेमेंट कार्ड की ख़त्म हो गई थी, वरना ले लेता। तुमसे अच्छा था। नो, ऐना जिद करने लगी। ओके, क्या चाहिए तुम्हें? वो हार मानकर सोफे पर बैठता बोला। वो सोचने लगी। अच्छी लग रही थी, शरारत करती उसके साथ। हाँ हाँ, सोच रही हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ चाहिए ना मुझे, वो सोचने लगी। ज़ाहर हंस दिया। मुझे ना, वो एक्चुअली बहुत महंगा हो जाएगा। वो खुद ही नर्वस होने लगी।
زار نے انگلی کے اشارے سے اسے نزدیک بلایا۔ وہ جھجکتی اس کے پاس آ گئی۔ زار نے اسے اپنی ٹانگوں پر بٹھا لیا۔ وہ دل کو سنبھالتی بیٹھ گئی۔ بولو۔ زار اس کی ناک میں پہنی گئی نت کو دیکھنے لگا تھا جس کے موتی اس کے لبوں کو چھو رہے تھے۔ وہ نہیں، وہ رہنے دیں، اینا پھر سے سوچنے لگی۔ وہ تھا کیا ویسے؟ زار نے اس کی کمر میں بازو حائل کر لیا۔ اینا کی زبان کو بریک لگ گئے تھے۔ وہ ہنس دیا۔ بتاؤ۔ زار نے ہاتھ ہٹا لیا اور اینا جھجکتے ہوئے بتانے لگی۔ ایکچولی مجھے گاڑی بہت پسند ہے، میں سوچتی تھی میں بھی کبھی گاڑی چلاؤں۔ وہ بولی۔ اس میں کیا ایشو ہے؟ اس نے اپنا سیل فون اٹھایا۔ نہیں زار، یہ بہت مہنگی ہوتی ہے، آپ رہنے دیں۔ زار نے توجہ نہیں دی اور اپنے مینیجر کو کال کر کے اسے گاڑی کا ماڈل بتا کر اسے کل گھر پہنچانے کے آرڈر دے دیے۔ اینا حیران رہ گئی۔ زار نے موبائل پھینکا، اسے ایک دم نزدیک کر لیا۔ اور کچھ؟ وہ پوچھنے لگا۔ اینا شرم سے سرخ پڑ گئی اور وہ بولی۔ زار مسکرا دیا۔ ایک سیل فون میں نتاشا بھابھی سے وہ موبائل نہیں لے سکتی، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلنے لگی۔ زار نے گہرا سانس بھرا۔ اوکے۔ اور وہ اس کو بازوؤں میں اچک کر بیڈ کی جانب چلنے لگا۔ اینا کا دل گدگدا سا گیا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ آپ؟ آہستگی سے بولی۔ یہ کافی مہنگا تحفہ مانگ لیا تم نے، اس نے کہا تو اینا دانتوں تلے لب دبا گئی۔ زار نے ہنس کر اس کی ناک سے نت نکال لی۔ میری پسند کی ایک چیز اس ناک میں کل سجے گی، باقی جو تم نے مانگا ہے مل جائے گا۔ اور اب؟ اس نے اسے کچھ بولنے سے روک دیا۔ اپنی چونچ بند کر لو، مجھے ایک لفظ نہیں سننا۔ وہ حکم دے گیا۔ جو آپ کا حکم، اینا آہستگی سے بولی۔ پاگل کر دو گی مجھے تم۔ وہ دیوانہ وار اس پر جھکا تھا اور پھر اس کو اپنی چاہت کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔ زار، اینا ہلکا سا بولنے لگی۔ زار نے توجہ نہیں دی تھی، وہ اپنی مرضی کر رہا تھا۔ وہ اسے آج بے حد محبت سے ہمکنار کرا دینا چاہتا تھا۔ اور یہ تھی اس کی 12ویں ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔